دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا، یہ نیت کا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں مستقل، یہ ایک ذمہ داری ہے، مستقل نوعیت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا چاہ نہیں رہا جیسا یہ کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، یہ نیت کا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں نے سمجھنا ہے۔ دوسری بات، یہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب اس کے اندر بھی اس کی اصلاح بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہ کر سکوں اس کی اصلاح، یہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے اس کی اصلاح کے بارے میں جو امید ہے وہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کی بلبوتے پہ نہیں ہے۔ قادر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر بادل کے وہ ذات بارش کر سکتی ہے، دیوار کو دروازہ بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر آنکھوں والے کو بھی، یعنی آنکھوں سے محروم آدمی کو بھی دکھا سکتی ہے، پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا قادر مطلق کا مطلب ہے کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اسے کسی چیز کے ممکن بنانے میں اسباب کی حاجت نہیں ہے۔ اب ہمارے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی مزاجی مسئلہ ہے، وہ کوئی چیز نہیں مان رہے، یا کوئی غلطی انہوں نے کی ہے، کوئی زیادتی انہوں نے کی ہے، اور اس زیادتی کو وہ قبول نہیں کر رہے، یا وہ تو بس ٹھیک، یہ ایک الگ مطلب زیادتی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ٹھیک کرے۔ اور آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دوں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنا کسی بھی انسان کے لیے آسان کام نہ ہو۔ یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے، نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، نہ میں اپنے ساتھ زیادتی ہونے دوں۔ تو ایک حد تک مطلب آپ کے ساتھ زیادتی کرنا لوگوں کے لیے آسان کام نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر بھی اپنے آپ کو زیادتی سے بچا لیں گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پھر بھی زیادتی ہو، آپ کو بلا وجہ کسی چیز کے اوپر تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی کوفت اٹھانی پڑے، کوئی مشکل اٹھانی پڑے، وہ اللہ کی طرف سے، بس ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسانوں کے ذریعے انسانوں کے اوپر کچھ مشکلات، کچھ آزمائشیں بھیجی ہیں، انہیں قبول کریں، اپنے حصے کا کام کریں۔ اگر ایک انسان آپ کی زندگی میں اذیت کا باعث ہوا ہے، اس کو آپ بعض اوقات بتا سکتی ہیں، آپ اسے بتائیے کہ بھائی آپ کی یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے، یہ چیز مجھے ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جس بھی طریقے سے اس معاملے کو اپروچ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ معاملہ ریزالو ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ بہت اچھی بات یہ جو آپ نے کہی نا، جس بھی طرح سے ہم اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہیں اس طرح سے معاملہ ریزالو ہوتا ہے یا بڑھتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری انا سیٹسفائی ہوتی ہے لیکن معاملہ اور کمپلیکیٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جس مینر میں میں کسی معاملے کو، کسی پرابلم کو اپروچ کرتا ہوں، اس میں وہ سچویشن اور کمپلیکیٹ ہو رہی ہے اور ایگریویٹ ہو رہی ہے، لیکن میری انا کو تسکین بھی ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی رکھا نہیں، میں نے بھی 4 لفظ بول دیے ادھر ہی، میں نے بھی کچھ نہیں رکھا، میں نے بھی ادھر ہی جواب دے دیا اسے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا، چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ٹھیک، مطلب میری سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ ایسے کروں، لیکن ایسا کرنے سے تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے اللہ سے مدد مانگوں، چھوڑ دوں اس کو، اور لیکن بہرحال اس کو پولائٹ مینر میں بتا سکتا ہوں، بتا دوں، لیکن اس کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں نہ پیدا کروں، اس کے بارے میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ مطلب دیکھیں، اگر ہمارا سگا بھائی ہمارے سر پہ تلوار لے کے بھی کھڑا ہو جائے نا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو بھی ہمیں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مطلب لازماً اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس ہے کہ مطلب بہن کے سر پہ تلوار لہرا رہے تھے، لیکن ان کے اندر امکان خیر موجود تھا نا، مطلب اللہ نے ان کے دل کو پلٹ دیا نا۔ تو میں یہ جو 2 باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان، کسی انسان کے بارے میں بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں، اسی طرح اس کی بھی مدد کروں کہ وہ میرے بارے میں بدگمان نہ ہو، اس پہ الگ بات میں نے کی ہے۔ اور مطلب میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے یہ موضوع اتنا بڑا ہے، اس کے اوپر میری 2 بہت ڈیٹیل لیکچرز ہیں، چیلنجز آف ریلیشن شپ بلڈنگ، اور وہ دونوں 2 گھنٹے کے ہیں، اور اس میں بہت سارے کویسچن آنسرز ہیں، یعنی 4 گھنٹے کا کانٹینٹ صرف چیلنجز آف ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔
آج جو میں نے صرف ٹرسٹ کے اوپر ایک بہت چھوٹے سے موضوع کو میں نے پک کیا تھا، تو اس پہ مطلب ٹھیک ہے وہ نہیں صحیح ہو رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں یہ بہت اہم اصول ہے، آپ نے جو طریقہ اپلائی کیا اس کے مطابق چیزیں نہیں سنبھلی نا، تو اس طریقے کو تو چھوڑ دیں اور پھر انتظار کریں اور اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، یا کم از کم یہ نہ سوچیں کہ وہ نیتوں میں برا ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ اپنے مزاج پہ قابو نہیں پا سکا، اس کو اپنے زبان پہ قابو نہیں ہے، وہ اپنی عادتیں اس کی ایسی ہیں، لیکن وہ انٹینشن اور اپنی نیت میں برا نہیں ہے. وہ اپنے مزاج میں بڑا سخت ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ اس کے مزاج سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر بھی اصلاح ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ اسے اپنا ولی بنا لے، بہت ممکن ہے کہ وہ ایک بہت بڑا انسان بنے. مطلب یہ امکان جب تک اس کے اندر سانس باقی ہے یہ امکان ختم نہیں ہوا ہے، یعنی اس انسان کو بھی اللہ ولی اللہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل بات ہے نا یہ کہ اس کے اندر اتنا امکان، مطلب اس کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، انسانوں کے اندر جو امکانی خیر ہے اس کا ایک بالکل ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی رہے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ سوائے ابلیس کے اور اس کے حواریوں کے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ گمان کریں کہ وہ ناقابل اصلاح ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر امکان خیر و خوبی زندہ ہے، اسی لیے وہ زندہ ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟